جلد اس پنڈال کے اندر تشریف لے رہے. ماشاء اللہ قاری داؤد صاحب نے بڑی محنت کی ہے, کتنا خوبصورت جلسہ سجایا ہے. آپ کے محلے کے اندر مدرسہ ہے اور اس مدرسے کے اندر حضرت قاری صاحب محنت کر رہے ہیں, آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. آپ کا انہیں ساتھ دینا چاہیے, ان کا آپ کو ساتھ دینا چاہیے. میرے بزرگوں, ان کو جو ہے ہر طرح سے, جان سے, مال سے, ہر طرح سے ساتھ دینا چاہیے آپ حضرات کو. ان کا آپ کے اوپر احسان ہے کہ آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, آپ کے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں. میرے بزرگوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا, اے ایمان والو پہلے تم اپنے آپ کی خبر لو. اگر تم سیدھے راستے پر آ گئے, تم نے ہدایت حاصل کر لی, تو جو لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. اور تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتائیں گے کہ تم دنیا کے اندر کیا کیا کرتے رہے ہو. میرے بزرگوں, ہم سب کو جو ہے اپنے شب و روز کا محاسبہ کرنا چاہیے. رات میں بیٹھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ آج ہم نے کتنے برے اعمال کیے ہیں, کتنے نیک اعمال کیے ہیں. اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اپنی فکر نہیں ہے, اپنے عیبوں کی فکر نہیں ہے, بلکہ ہماری فکر یہ ہے کہ کسی طرح دوسرا صحیح ہو جائے. آج معاشرے کو بدلنے میں جو ہماری محنتیں, جو ہماری جدوجہد جو ناکام ہو رہی ہے, اس کی صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ آج ہم اپنے اوپر نظر نہیں ڈالتے, اپنے عیبوں پر نظر نہیں ڈالتے, بلکہ دوسرے کے عیبوں کو تلاش کرتے پھرتے رہتے ہیں, دوسرے کی برائیوں کو تلاش کرتے پھرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور حضرات علماء اکرام کو سننے کی اور اس کی اخلاص کے ساتھ محنت کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسٹینڈ والا مائک پہنچا گا, یہاں چھوٹے اسٹینڈ والا. ماشاء اللہ, بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے اور خوش قسمتی کی بات ہے. میں نے جتنی کرسی کا انتظام کیا تھا وہ بھر گئی بھائی. ماشاء اللہ, مزہ آ گیا ماشاء اللہ. اور آج کی سر فہرست میں جو ہے جناب حضرت مولانا مفتی محمد اقبال صاحب, نائب محکم مدرسہ قاسم العلوم کیوڑا, پچھلے سال بھی حاضر ہوئے تھے. اور ہمارے ابا عبد الحمید سامنے بیٹھے ہوئے, بیچارے صبح ملاقات ہوئی تو کہہ رہے تھے بیچارے کہ مفتی صاحب آئیں گے نہیں, مگر ماشاء اللہ مفتی صاحب تشریف فرما لیں. یہ انہیں کی دعا کا سمجھا ہے جو حضرت مفتی صاحب جو ہے آپ کے سامنے جو ہے اسٹیج پر تشریف فرما ہے. اور میرے تین بھائی, میرے ساتھی حضرت مولانا شمیم احمد صاحب مدرسہ قاسم العلوم کوڑا, اور جناب مولانا بدر اختر صاحب قریشی مظاہری محترم مدرسہ جامعہ گھر, جن کا آپ ابھی بیان سن رہے تھے. 10-3 4 بیان ہوگا, اس کے بعد میں انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. آج پروگرام جو ہے یہ صبح ہی ہوگا. آپ کے مظفر نگر میں شاید پہلی بار بہترین مقرری ہے ماشاء اللہ, طبیعت خوش ہو جائے گی آپ کی. بہترین مقرری ہے. میں نے اشتہار میں انہیں لکھا ہے مقرری دلکش حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب جو چند سینے سے تشریف لائے ہیں. یہ فی الحال جو ہے پروگرام چل رہا ہے, 7 بچوں کا نکالنا ہے. اس کے بعد میں فوراً حضرت مولانا مفتی محمد اقبال صاحب جو ہے دعوت برکات ہم نائب محکم مدرسہ قاسم توڑے سے تشریف لائے ہیں, ان کا بیان ہوگا. اس کے بعد میں ہمارے حضرت مولانا محمد برہان صاحب جو بہت بڑا مدرسہ جامعہ حسینیہ کمہلا اسے چلا رہے ہیں, اس کی خدمت انجام دے رہے ہیں آپ دن ماشاء اللہ. اور حضرت مولانا شمیم صاحب اور بھی دور دراز سے جو تشریف لائے ہوئے ہیں. اور جو ہمارے چودھری عبد الرزاق رانا کے یہاں باہر سے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں, کچھ انہوں نے الگ سے اپنے مہمان بلائے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ جو یہ عزیزم حافظ شیر محمد جو ہے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ قرآن حافظ ہوئے ہیں, یہ ان کا مکمل قرآن ہوا ہے. اور ایک جو ہے 14 مہینوں میں مفتی صاحب جو ہے قرآن حافظ ہوا ہے. 14 مہینوں میں ایک بچہ جو ہے, تو انہوں نے اسپیشل طریقے سے اپنے مہمانوں کو مدرسے سے ہٹ کے الگ ہی انتظام کیا ہے. تو میں ان سے درخواست گزارش کروں گا کہ جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے وہ چودھری رانا عبد الرزاق صاحب یا پپو رانا صاحب یا یوسف رانا صاحب وہ براہ کرم اپنے مہمانوں کو لے کر کے پنڈال میں
تشریف لایا ماشاءاللہ بالکل جلسے کی کارروائی پوری انجام دی جا رہی ہے. اور آج کی اس جلسے کی نظامت کے لیے والی جناب عزت مآب حضرت مولانا محمد برہان صاحب جو بہت ہی بہترین مقرر ہے, شگفتہ بیان ہے اور محترم مدرسہ جامعہ حسینیہ کلہرا ہمارے پاس کے اور ہماری مسجد فاطمہ کے امام صاحب حضرت مولانا محمد وکیل صاحب تشریف لائے. اور جو دور دراز سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے چودھری ابوالرضا رحمۃ صاحب کے جو ہے مہمان وہ تشریف رکھے. اور پنڈال میں اور جہاں تک بھی میری آواز آ رہی ہے میں ان کا سب کا تمام کا شکر گزار کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے آرام کو چھوڑ کر کے آج آپ اس جلسے میں بیٹھے ہیں علماء حضرات کے بیان سننے کے لیے. تو میں بہت ہی جلدی جو ہے حضرت مولانا مفتی محمد اقبال صاحب دعوت برکات ہوں جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے ایک مکالمہ بنایا ہے, 7 بچوں کا ایک مکالمہ ہے, آپ اسے بغیر سماعت فرمائیں. جو 7 بچے اگر یہاں ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جائیں مجھے بتائیں. 7 بچے اگر ہیں یہاں کھڑے ہو جائیں مجھے بتائیں. جلسے کی نظامت کے لیے حضرت مفتی محمد برہان صاحب آج کے جلسے کی نظامت ان کا شکر کر رہا ہے. جناب صدر محترم جو کیا نام ہے صدر اعلیٰ صاحب جو ہے تھوڑا سا جو ہے ان کی تعریف کریں گے. حاجی جناب صاحب جو صدر صاحب تشریف لائیں جو ہمارے صدر صاحب ہیں جلسے کی نظامت جو ہے مولانا مفتی محمد برہان صاحب ان کی تعریف کریں جو کنیروں سے تشریف لائیں. السلام علیکم. دیکھو میرے بھائیوں, یہ ہمارا دین کا جلسہ ہے. ہمیں اس بات کا بہت دکھ ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے محلے میں لگ بھگ تقریباً 35-40 ہزار آدمیوں کی بستی ہے اور لگ بھگ تقریباً چند آدمی ہمارے یہاں سامنے موجود ہے. ہمارے مدرسے کے اندر فی سبیل اللہ تعلیم دی جا رہی ہے 7 بچے اور تقریباً لگ بھگ 60 بچے یہاں فی الحال موجود پا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. ہمارے اس مدرسے سے 14 مہینے کے اندر بچے نے حافظہ کلام پاک کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے 5ویں تک کی ہندی تعلیم کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے. اور بچے تشریف لائے قاری ناصر صاحب کو نہیں آپ تشریف لائے اوپر آئے. ہمارے یہاں جو بھی علماء تشریف لائے ہیں سبھی مہمان آئے ہیں ہم ان کا دل سے شکر گزار کرتے ہیں. میں یہاں آنے والے سے بھی حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم. ماشاء اللہ بھائی پنڈال بھر گیا ہے اور تھوڑے سے وقت میں جلسہ ختم ہو جائے گا. ماشاء اللہ ایسی بات نہیں, اس لیے سردی کا موسم ہے. ماشاء اللہ بھائی 7 بچے کہاں ہیں؟ وہ 7 بچوں کا جو میں نے مکالمہ بنایا ہے وہ 7 بچے کہاں ہیں؟ محمد عفان, محمد عدنان, محمد صاحب عزیزم, حافظ محمد صاحب جو 14 مہینے میں حافظ قرآن ہوئے ہیں, اور عبد الکریم, محمد مستقیم, محمد مدثر اور جو ہے کیا نام اس کا کیا نام ہے ذوالفقار. یہ 7 بچے ہیں. 7 بچے آپ کے سامنے ایک مکالمہ پیش کریں گے. اس کے بعد میں فوراً ہی جلسے کی کارروائی جو ہے حضرت مولانا محمد برہان صاحب انجام دیں گے. ڈاکٹر کو ڈال لگا ڈاکٹر یہ جب وہ ڈاکٹر ہے نہیں دیکھے گا ڈاکٹر نے ڈاکٹر کا وہی ٹانگ رکھا ڈاکٹر صاحب تو کھڑے ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا بتایا مفتی صاحب نے کہ اگر بچے کو ہاتھ میں دے دو جو آتا ہے وہ بولتے رہے گا. چلو وہ باقی نہیں تو چلو اور بچے نہیں تو چلو 7 بچے ہیں. وہ 7 بچے کا ایک مکالمہ بنایا ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آپ ان بچوں کو حوصلہ افزائی کریں, حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
امیر صاحب آج جی چاہ رہا ہے کہ ایک جماعت بنا کر گشت کریں اور نماز کی دعوت دی جائے تاکہ محلے میں ایک دین کا ماحول پیدا ہو اور نماز پڑھنے کی عادت بن جائے۔ چلو اچھا، چودھری پتو کو آواز دے لو۔ یہ چودھری پتو، السلام علیکم۔ کیا بات؟ ارے چودھری صاحب، ہم تو گشت کرنے آئے ہیں اور نماز کی دعوت دینے آئے ہیں۔ دیکھیں مولوی جی، گوشت ووشت تو میں نے پکایا نہیں، دال روٹی رکھی، کھانے ہو تو کھا لو، اور رکھی سکھی دعوت کے لیے کھاتے۔ اگر کوئی کرتے ان کی دعوت تو میں پکا لے دال، دعوت کی کرتے ٹال۔ اگر کوئی بتا دے مرغا، دعوت تو گھس ہو کر کھائے، اور مسلح پہ جا کے کرتے اللہ اکبر۔ دیکھیں مولوی جی، میں تو جتتا نہیں۔ ارے چودھری صاحب، آپ نے تو بہت لمبی بات کر دی۔ آپ کی عمر تقریباً 60 سال کی ہوگی اور وضو کے فرض بھی نہیں یاد ہوئے۔ ہمارے بزرگوں نے جو دین سکھانے کی ترتیب بنائی ہے، چھوٹے بچوں کے لیے مدرسہ مدارس اور بڑوں کے لیے تبلیغ کی جماعت، بڑے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے اور بڑی دعوت و تبلیغ کے ذریعے دین سیکھتے ہیں۔ ارے امیر صاحب، چودھری اچھا مولوی جی، پورا ہی مسلمان بنا کر چھوڑو گے؟ چلو اچھا، چلو مولوی جی، تمہارے ساتھ ہی رہوں گا اور خوب نماز پڑھا کروں گا۔ ارے امیر صاحب، چودھری نقصے کو آواز دے لو۔ ٹھیک ہے چودھری نقصے صاحب، جی آؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے چودھری صاحب، ہم تو نماز کی دعوت دینے آئے ہیں۔ جگہ مولوی کی نماز تو ایسی پڑھوں، کسی کی کہنے سننے سے عید کی بکرا عید کی پڑھ لوں، اپنی پورے سال اپنی بات پہ پڑھوں، میرے بس کی بات نہیں، پنچ ٹائم کی نماز پڑھنی۔ ارے چودھری صاحب، آپ کو بھی دین کے بارے میں پوری جانکاری نہیں ہے۔ یہ جانکاری اس وقت معلوم ہوگی جب آپ اللہ کے راستے میں جائیں گے، اس وقت معلوم ہوگی کہ میں نے اب تک اپنی ساری عمر کہاں گزار دی اور غسل کے فرائض بھی نہیں یاد ہوئے۔ لمبی رکھے دین کیا ہو، ہو جا، دین کی بات ہوگی، کبھی دنیا کی بات بھی کر لو۔ ارے چودھری صاحب، باقی گفتگو تو بیٹھ کر ہی ہوگی، اب تو آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ چلو اچھا مولوی جی، روٹی ووٹی مل جائے گی نہیں؟ ارے چودھری صاحب، آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ ارے امیر صاحب، چودھری چھجو کو آواز دے لو۔ چودھری چھجو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آئے آپ کہاں جا رہے تھے؟ ارے چودھری صاحب، فی الحال تو ہم نماز کی دعوت دینے آئے ہیں۔ تم نے تو ایسی لائن لگا رکھی ہے جیسا کہ کسی بوری میں بچے ہونے جا رہے ہوتے کہ مولوی جی، میری تو کوئی روٹی پکانے والی بھی، میری تو مر گئے دو، اگر لاگے دے بہت تو چلو نہیں، تاز جانے کیا فائدہ، آگے دیکھوں گا۔ ارے چودھری صاحب، رہا نکاح کا مسئلہ، شریعت میں نکاح ثانی جائز ہے۔ اس کا آسان طریقہ ہے کہ ہمارے استاد محترم قاری قاسمی صاحب بتائیں گے۔ ماشاء اللہ، ابھی عزیزاً حافظ محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رشتے کے متعلق جو بات بتلائی ہے، جیسا کہ بہت سے شعبہ جات مدرسے میں چل رہے ہیں، شعبہ ناظرہ ہے، شعبہ حفظ ہے، شعبہ فارسی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے دفاتر جو ہیں یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے مدرسے ضیاء العلوم میں ایک رشتوں کا معیاری دفتر قائم ہے، جس میں تمام مسلم برادریوں کے لڑکے و لڑکیوں کے رشتے کرائے جاتے ہیں، لکھے پڑھے اچھے خاندان، اچھے کردار، اور لڑکوں کے لیے شرائط ہے کہ جو لڑکے باہر ہیں، دور دراز ہیں، وہ اپنا فوٹو اور موبائل نمبر جمع کریں، اور لڑکیوں کے کوئی فوٹو کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی تو خود جا کر کے دیکھیں گے۔ تو جن حضرات کو ضرورت ہو وہ دفتر سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ چلو جی، اچھا چلو بھائی، چلو تم کا پنڈا چھوڑو گے، ساری ساتھ تو چلنا ہی پڑے گا، ویسے ہی بہت سارے ہو تم تو۔ ارے امیر صاحب، ہمارے میں بہت سی گانے صاحب میں تشریف بھی رہتے ہیں، چلو آواز لگا لو۔ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے ڈاکٹر صاحب، ہم تو گشت کر رہے ہیں۔
جی میں نے اپنے کلینک پر ٹائم ٹیبل رکھا ہے، اس وقت مریض ہوں گا، اس کا علاوہ میں گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ ارے ڈاکٹر صاحب ہم تو نماز کی دعوت دینے آئے ہیں۔ جی تم اللہ والے آدمی میں دوائی لینی ہو تو لے لو۔ ارے ڈاکٹر صاحب ہم تو سوچ رہے تھے کہ آپ کی زندگی میں بھی دین آ جائے اور آپ کے سب گھر والے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ چلو والد صاحب میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ارے امیر صاحب وکیل صاحب کو آواز دے لو۔ یہ کیا وکیل صاحب؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے وکیل صاحب ہم کوئی مقدمہ نہیں لائے ہیں۔ جی ہاں آئیے تشریف رکھیے، میں اپنی فائل ٹاگل لاتا ہوں۔ ارے وکیل صاحب ہم کوئی مقدمہ نہیں لائے ہیں۔ میں نے تو یہ سمجھا کہ آج کچہری میں بھی بیٹھ کر نہ خط چلایا، نہ کوئی جھوٹا مقدمہ لکھا، نہ کوئی سچا۔ ارے وکیل صاحب روزی دینے والا تو اللہ ہے۔ تمہیں دیکھ کر تو میں سمجھ رہا تھا کہ آج کئی دن کی مزدوری سیدھی ہو گئی۔ اچھا مولانا صاحب ایسی بات مجھے کسی نے نہیں بتلائی، میں عہد کرتا ہوں جھوٹے مقدمے نہیں لکھوں گا۔ وکیل صاحب جھوٹ جھاٹ کو چھوڑ کر اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کی گیبی مدد ہوگی۔ مولوی صاحب اب بہت وقت ہو چکا ہے، اب دین کی بات بتا دیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ میرے محترم اور بزرگوں دوستوں، اسلامی تعلیمات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دراصل زندگی کے تمام عمل اور صلاح زندگی کے تمام گوش و صلاح و فلاح کے لیے اب تک اس حیثیت کو حیات کیا ہے۔ آج تک دنیا میں جتنی بھی ایک باتیں عام ہوئی ہیں یہ سب تبلیغ کی تو بدولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے ایک ایسا گروہ ہو جو موجود ہوگا جو لوگوں کو نیکیوں کی دعوت سے اور برائی سے روکے، اس وقت تک تمہارا کوئی نقصان اور خطرہ میں نہیں ڈال سکتا۔ لہٰذا سبھی حضرات امت کی فکر لے کر پوری ہمت و دعوت و تبلیغ کو اپنی اور اپنی شکل و صورت، رفتار و گفتار، اخلاق و اعمال کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ خاموشی کے ساتھ میں سن رہے ہیں، یہ بھی بچوں کی ایک قسم کی حوصلہ افزائی ہے۔ ماشاء اللہ آپ نے اس جلسے کا بہت پرسکون ماحول بنائے رکھا، طبیعت خوش ہو گئی۔ مفتی صاحب طبیعت خوش ہو گئی؟ ماشاء اللہ مفتی صاحب کی طبیعت خوش ہو گئی۔ اور آج کی اس نشست کے ہمارے مہمانان خصوصی عزت مآب عالی جناب محمد محسن رانا صاحب جو سوزلو سے چل کر کے تشریف لائے ہیں، مدرسے کے بہت خیر خواہ آدمی ہیں، ملنسار آدمی ہیں، میں ان کا پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ اور آرام سے اپنے مہمانان خصوصی کی تائید کے لیے جو ہے حضرت مولانا محمد برہان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مہمان خصوصی کا جو ہے تائید کریں اور ان کا استقبال کریں۔ مولانا محمد برہان صاحب ملتی مدرسہ جامعہ حسینیہ کا مہمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، صدر محترم، سب سے پہلے تو میں جو آج کے جلسے کارروائی ہے اس کو شروع کرنا چاہوں گا کہ آج کے جلسے کی صدارت
حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہم فرمائیں گے. مجھے امید ہے کہ سبھی حضرات اس بات سے متفق بھی ہوں گے. ماشاء اللہ میں بھرپور تائید کرتا ہوں. حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب جو چند سینے سے تشریف لائے ہیں میں بھرپور تائید کرتا ہوں. بھائی تشریف رکھے آپ جانے کا ماحول نہ بناؤ. بھائی نوجوان ساتھوں بیٹھو, تمہارے سننے کی بات ہے. جانے کا ماحول نہ بناؤ. مفتی صاحب سے تشریف لائے, آ جاؤ بھائی, آ جاؤ آ جاؤ. چیک کر لیجیے اور لو بہت نہ رکھی میں نے, لیکن جانے کی فضا نہ بناؤ. بیٹھے بیٹھے تم چلتی ہے ایسے نہیں, جانے کی فضا نہ بناؤ. طبیعت خوش ہو رہی مفتی صاحب کی. اس سے پہلے کہ مفتی صاحب کو میں آپ کے سامنے پیش قاری اعظم صاحب اگر بیچ میں ہے وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لیں. قاری محمد اعظم صاحب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو کلام پاک کو سیکھے اور سکھائے. اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہمارے سامنے موجود ہے, اور آپ نگاہ دوڑائے دنیا کے بننے سے اور آج تک کہ کلام پاک کی تعلیم کیا ہے اور کلام پاک کا اثر کیا ہے. اگر ہمارے دلوں میں کلام پاک کی عظمت ہوگی, اس کا احترام ہوگا, تو آپ بات سمجھ جائیں گے فوراً. کلام پاک اللہ کی ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کی نسبت کلام پاک سے ہو گئی وہ بھی محترم ہو گیا. آپ چند مثالیں سن لیجیے. صرف جس نبی پر کلام پاک نازل ہوا وہ تمام نبیوں کا سردار. جس نبی کے اوپر کلام پاک نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں کا سردار. اور جس رات کے اندر کلام پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا وہ رات 1000 راتوں سے بہتر. جو کلام پاک جس مہینے کے اندر نازل ہوا وہ مہینہ سب مہینوں سے بہتر. اور جس امت کے لیے کلام پاک نازل ہوا وہ امت تمام امتوں کی سردار. یہ کلام پاک کی برکت, اس کا معجزہ ہے. اس سے آگے چلیے. یہ کپڑا جو میں پہن رہا ہوں اس کو میں کہیں بھی ڈال سکتا ہوں, کوئی دقت نہیں ہے کسی کو. لیکن یہی کپڑا اگر اس کپڑے کا میں کلام پاک کا جزدان بنا دوں, کلام پاک کا بستہ بنا دوں, تو آپ اس کپڑے کو کہیں نہیں ڈال سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کپڑے کو کلام پاک سے نسبت ہو گئی, اس کا مقام اونچا ہو گیا. یہ لکڑی جس پر ہم کھڑے ہوئے ہیں, اگر اسی لکڑی کی کلام پاک کے لیے رحل بنا دی جائے تو اس لکڑی پر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس لکڑی کو کلام پاک سے نسبت ہو گئی. تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کے لیے یوں بیان فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین مخلوق انسان, ہمارا کریم صاحب تشریف لا چکے ہیں, ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. تمام چیزیں دنیا کی جتنی بھی ہے تمام کی تمام انسان کے لیے بنائی گئی. سب سے بہترین مخلوق اللہ کی انسان. کپڑا بھی انسان کا خادم, لکڑی بھی انسان کی خادم, اور یہ کرسیاں انسان کی خادم, یہ مائک انسان کا خادم, سبزیاں, جانور, تمام کی تمام چیز, سورج, چاند, ستارے, فرشتے سب انسان کے خادم. جب کلام پاک کی نسبت حاصل ہونے سے ان کو اتنا اونچا مرتبہ حاصل ہوگا تو جو انسان سب سے محترم ہے, سب سے عزت دار ہے, سب سے بہترین مخلوق ہے, جب کلام پاک سے اس کی نسبت ہوگی تو اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے کوئی 10 مہینے میں, کوئی 12 مہینے میں, کوئی 14 مہینے میں, کوئی سال بھر میں, کوئی 2 سال میں یہ کلام پاک کے الحمدللہ حافظ ہو جاتے ہیں. تو اندازہ لگائیے کتنا اونچا مقام ہوگا. اتنا اونچا مقام کہ ان بچوں کی وجہ سے ان کے ماں باپ اور 10 ایسے لوگ کہ جن کے اوپر جنت حرام کر دی گئی, جنت حرام کر دی گئی, جہنت واجب لکھ دی گئی ہو, ان کے اللہ بخشش فرمائیں گے. یہ کلام پاک کا تو معجزہ ہے. اور جو علماء کلام پاک ان کے سینے میں محفوظ, کلام پاک کے مطلب, کلام پاک کی تفاسیر ان کے دلوں میں محفوظ ہیں, ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا. میرے دوستوں, بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس کلام پاک کی بنا پر ہم ایک کپڑے کا احترام کر رہے ہیں,
ایک اس کا تو اس کے کلام پاک کی بنا پر اس لکڑی کا ہے احترام کر رہے ہیں. تو انسان جو اشرف المخلوقات سب سے بہترین مخلوق ہے اور جس کے سینے میں کلام پاک محفوظ ہے اس کا ہم احترام کیوں نہ کریں. یہ علماء آرام ان کو بھی چاہیے, ضروریات ان کو بھی ہے. رات میں مطالعہ کرتے ہیں صبح کو بچوں کو پڑھانا ہے. جو ذمہ دار حضرات ان کو بہت سارے کام دن میں رہتے بھی ہیں, لیکن صرف اور صرف اللہ کے واسطے اس کلام پاک کی تفسیر کو, ان کے معنی اور مطالب کو سمجھانے کے واسطے آپ کے درمیان حضرات تشریف لا رہے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کی خوش نصیبی کی بات ہے. ہم ان کی قدر نہ کریں, ان کی بے قدری کریں کہ اسی علم کی بے قدری ہے جو علماء اکرام کے سینوں کے اندر محفوظ ہے. مفتی اقبال صاحب تشریف فرما, ذرا بات کہنا اچھا نہیں ہے. مفتی اقبال صاحب کے بارے میں آپ سبھی لوگ واقف ہیں کہ تقریباً بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں میں 25 مدرسے ایسے ہیں جن کی سرپرستی مدرسے چلتے ہیں. مفتی اقبال صاحب تیوڑا مدرسے کے نائب محتمین بھی ہے, استاد حدیث بھی ہے. مدرسے کی ذمہ داری بھی دیکھنی ہے اور پھر پڑھانا بھی ہے. رات میں آپ کے ہاں سامنے موجود ہے, کل کو کہیں اور ہوں گے, صبح میں کہیں اور ہوں گے, شام میں کہیں اور ہوں گے. اس طرح پورے دن پوری رات جو ہے پڑھانا بھی اور پھر پروگرام میں شریک بھی ہونا. تو اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لا رہے ہیں. تو ہماری اور محلے والے کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی قدر کریں, اور یہ قدر یہی ہے کہ جو یہ بات کہے ان کو سنیں اور اس پر عمل کریں. تقریباً 25 مدرسے ان کی سرپرستی میں. مجمع علماء ہند جو ہندوستان کی سب سے بڑی تنظیم ہے, اس میں بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے مفتی صاحب کے اوپر. بہت ساری ضروریات اور کام بھی ہے, اور ایک ایسے مقرر کہ جن کا کلام آدمی کے دلوں کے اندر گھس جاتا ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء, یک زمانہ صحبت با اولیاء, بہتر سارا تاج دیریا. بزرگان دین اولیاء اللہ کی صحبت میں تھوڑی سی دیر کا بیٹھ جانا ہزاروں سال کی ریاکاری کی بات سے بہتر ہے. جو بزرگ حضرات تشریف فرمائے ان کی تھوڑی سی نگاہ اپنے اوپر ڈلوا لو, انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی. تو اپنی بات زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے ہمارے اسٹیج پر مولانا کلیم صاحب جو کہ نائب محتمین ہیں, مدرسہ محمود سروٹ کے بہت بڑی شخصیت ہیں. ان کا تعارف تو کرانا ایک ایسا ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ کو دکھانا ہو. بہت بڑی شخصیت ہے الحمدللہ, اس علاقے کی جانی مانی شخصیت ہے. اور ہمارے محسن رانا صاحب ہیں جو آج کے مہمان خصوصی ہے, ایک بہت بڑی شخصیت ہے ماشاء اللہ. مولانا بدر صاحب ہیں, مولانا زاہد صاحب ہیں, محمد جان عالم صاحب ہمارے رشتے دار ہیں ماشاء اللہ, وہ بھی تشریف فرما ہے. اور مولانا ہاشم صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے. تو میں زیادہ بات کو نہ کرتے ہوئے مولانا مفتی محمد اقبال صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنے موبائل جو سماج سب کو نعرہ لگائے جو آواز بلند, نعرہ تکبیر. آواز نہیں آ رہی, ایک ساتھ آواز آئے سب کی. جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے دلوں سے آواز نکلے گی نا تو ذرا کچھ اور نظارہ ہوگا. نعرہ تکبیر, تکبیر. کلیم اللہ صاحب زندہ, کلیم اللہ صاحب زندہ, اقبال صاحب زندہ, اقبال صاحب زندہ, فارس اسلامیہ زندہ, دیوبند زندہ. ماشاء اللہ یہ آپ ہی کی خوش قسمتی کی بات ہے اور مدرسے کی خوش قسمتی کی بات ہے. اور آپ کے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اب کتنا وقت ہو چکا ہے, بھوکے اور پیاسے جو سیوٹ سے عزت ناب عالی جناب حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب دعوت برکات ہیں نائب محتمین مدرسہ محمودیہ سروٹ پچھلے سال بھی آئے تھے اور اس سال بھی آدمی کے کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ تو بہت خوش ہے آدمی بیٹھے ہیں. ہمیں آگے چندہ بھی نہیں چاہتا, لیکن آپ چاہیے بیٹھے ہوئے, آپ کے بچے چاہیے. بچوں کو میں چھوڑنا نہیں کہیں تک بھی, جہاں تک میری نظر پڑے گی اگر میں اسے کنٹے کھیلتا ہوا دیکھ لوں گا, گلی ڈنڈا کھیلتا ہوا دیکھ لوں گا, بس میری یہی لڑائی ہے اور کچھ لڑائی نہیں. آپ اپنے بچوں کو سدھار کرو مستقبل کے لیے. آپ کے بچے میں دین آئے گا, آپ کے گھروں میں دین آئے گا.
اور جب دین کی فضا قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تو یہ کامیابی ہو جائے گی. اور بہت سے بچے جو پچھلے سال اکثر و بیشتر ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں, ان میں سے کم 50% نظر آ رہے ہیں مولانا صاحب, ورنہ ماحول بنتا جا رہا ہے بنتا جا رہا ہے. ماشاء اللہ یہ میرے لیجیے آپ کی میری حوصلہ افزائی ہے. آپ یہاں تشریف رکھ رہے ہیں, یہ میری حوصلہ افزائی ہے. چندہ نہیں چاہتا, صرف کچھ نہیں چاہتا, کھانا نہیں چاہتا, ناشتہ نہیں چاہتا, مدرسے تو اللہ رب العالمین چلا رہا ہے ماشاء اللہ. لیکن آپ یہاں بیٹھے بس یہی سب کچھ ہے. یہ آپ میرے لیے حوصلہ افزائی ہے اور مدرسے کے لیے حوصلہ افزائی ہے, اور بچوں کا پروگرام آپ سماعت فرمائے سن لو, یہ بھی سب حوصلہ افزائی ہے. آپ اس ماحول کو اللہ کے واسطے جو ہے پرسکون ماحول بنائے رکھے. بہترین مقرری سرور سے علی جناب حضرت مولانا مفتی محمد زاہد صاحب, اور توڑے سے حضرت مولانا محمد جان عالم صاحب, اور اضافہ حضرت کریم نے. تو اس پروگرام کو بہت ہی جلدی میں سفر کرتے 20 منٹ ایک مقرری کو میں دے رہا ہوں ماشاء اللہ, اور یہ پروگرام جلدی ہی ختم ہو جائے گا. آج کے اس نشست کے جو ہے ہمارے جو سوچوں سے چل کر کے تشریف لائے ہیں مہمان خصوصی علی جناب عزت ناب محمد محسن رانا صاحب جو ہے, میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ سبھی یہاں بیٹھنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء حضرات, اونچی شخصیت, بڑے بڑے مدرسے کے منتظم, بڑے بڑے مدرسے کے محترم جو سفر کو طے کرتے ہوئے اور سفر کو پار کرتے ہوئے اور یہاں اس چھوٹے سے مدرسے میں تشریف رکھتے ہیں, میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بس یہ پروگرام آگے چل رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, جو مکمل نظامت کی جو ہے مولانا محمد برہانی کر رہی تھی. تو مختصر سے وقت میں بس عالی جناب جو ہے ہمارے آج کی اس نشست کے مہمان خصوصی محمد محسن رانا صاحب تشریف لائے, اور آپ کو تہ دل کا شکریہ ادا کریں گے اور سلام کریں گے. اس کے بعد میں حضرت مولانا مفتی محمد اقبال صاحب کا بیان ہوگا. بھائی بچوں کے نعرہ لگا دیں گے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ہر آدمی یہاں بستی میں داخل ہونے والا اتنا بے حد خوش ہے, اتنا بے حد خوش ہے کہ آپ نے 200 کرسی کا انتظام کیا ہے, 200 کرسی پر ہو گئی. بس یہی میرے لیے سب کچھ ہے ماشاء اللہ. 200 کرسی پر یہ کامیاب ہو گئی. ارے آپ لوگوں کے لیے تو انتظام کرا بیٹھنے کے لیے, ادھر مستورات کے لیے انتظام کیا گیا ہے. کسی کو کوئی شکایت ہے تو لحاظ وغیرہ کا بھی انتظام کیا ہے, لیکن اس جلسے کو ماشاء اللہ جلسہ بنائے رکھے, یہ ہمارے لیے سب کچھ حوصلہ افزائی ہے. آپ کے سامنے ہمارے مہمان خصوصی عزت ناب علی جناب محمد محسن رانا صاحب, میں ان کا تہ دل سے شکریہ کرتا ہوں. اور ان کے ساتھ میں تشریف لائے ہوئے ہمارے کیا نام ان کا زاہد بھائی ماشاء اللہ, اور شہزادہ بھائی ماشاء اللہ جو ان کے ہمراہ ہیں, میں ان کا تینوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جلسے میں شرکت کرنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایسے بھی بہت سے حضرات ہیں جو اپنی کار پر پڑے پڑے بیٹھے ہوئے ہیں, جو جلسے سن رہے ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام ہی اہل محلے کا مفتی نگر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم. جی لیجیے ماشاء اللہ مقرر شریف کا بیان ہے. اشتہار میں جو ہے پریشانی بنائی ہے بہت خوبصورت. جس طریقے سے کوئی آدمی اپنے گھر کو سنوارتا ہے, اس میں ٹائل پتھر وغیرہ یہ لگاتا ہے, اس طریقے سے میں اپنے اشتہار کا خطاب دیتا ہوں مقرر شعلہ بیان کا, مقرر شگفتہ بیان کا, مقرر دلکش کا, مقرر دلکش یعنی دلوں میں اترنے والا مقرر شگفتہ بیان. ماشاء اللہ آج آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے مقرر شگفتہ بیان, یعنی کھلا ہوا جائے, جتنا کہو وہ اتنا ہی کم ہے. صاحب کہہ رہے ہیں بیاف سماعت فرمائے, بہت اچھی بات ہے, خوش قسمتی کی بات ہے ماشاء اللہ. اور ثواب بھی ملے گا, ثواب اس لیے ملے گا سب سے اوپر جو میں نے بیانر لگایا ہے دستار فضیلت عظیم الشان کا اور خوش آمدید کا لگایا ہے, پھر اس کے بعد بھی جلسہ عام کا لگایا ہے, تو یہاں بیٹھنے والوں کا بھی ثواب ملے گا ماشاء اللہ. اور یہ ثواب ایسا ہے ایک صدقہ جاریہ ہے, اور صدقہ جاریہ وہ چیز ہوا کرتی ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, چلا جاتا ہے, مرنے کے بعد بھی اس کو روح کے برابر ثواب ملتا رہتا ہے. لیجیے آپ کے سامنے تھوڑی سی دیر ماشاء اللہ حضرت مولانا مفتی محمد اقبال صاحب نائب نعت مدرسہ قاسم توڑا سے تشریف لائے ہیں. میں ان کی درخواست سے گزارش کر رہا ہوں کہ سامعین سے خطاب فرمائیں.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر حضرات علماء کرام اور معزز سامعین و حاضرین، آج کا آپ کے اس محبوب مدرسے کا یہ انتہائی عظیم الشان پروگرام، یہ دینی پروگرام، اور ایک بات یہ میں عرض کروں کہ ہم لوگوں کو اس چیز سے خوشی محسوس کرنی چاہیے، اور ان پروگراموں کو اگرچہ کمیت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے اس پروگرام میں شریک ہونے والے حضرات وہ کم تعداد میں رہے یا زیادہ تعداد میں رہے، لیکن کسی بھی دینی پروگرام کو حقیر اور کم تر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر کہیں دین کی بات ہو رہی ہو، قرآن اور احادیث کی بات ہو رہی ہو، اور وہاں چند احباب بیٹھے ہو، چند حضرات بیٹھے ہو، کچھ بچے بیٹھے ہو، میرے بزرگوں، وہ پروگرام اور وہ دینی مجلس وہ کمتر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا عظیم مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اس مجلس کو، اس پروگرام کو، اس محفل کو کس زبان سے ایک مسلمان کمتر یا چھوٹی یا حقیر کہہ سکتا ہے، جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔ یہ مجلس ہے، یہ پروگرام ہے، اور میں اس پروگرام کو عظیم الشان پروگرام کسی بنیاد پر کہتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ اس پروگرام میں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، صحابہ کرام کا ذکر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کلام اللہ شریف کا ذکر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پاکباز بندوں کا ذکر ہوگا۔ تو پھر یہ محفل، یہ مجلس کمتر نہیں بلکہ یہ برتر ہے، اس کا مقام اونچا مقام، اور یہ عظیم الشان پروگرام ہے۔ الحمدللہ ہمارے محترم کرم فرما مولانا محمد برہان صاحب دعوت برکاتہم، جو مدرسہ حسینیہ کے ذمہ دار اعلیٰ ہے، انہوں نے بہت ساری تاریخی جملے کہے۔ قاری داؤد صاحب نے بھی اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں وہ، اور اس کے علاوہ ہم سب کے بڑے کرم فرما اور ایک عظیم شان بڑے ادارے کے روح روا میر کارواں حضرت مولانا کلیم صاحب الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہے، ان کی جانب سے ذرا نوازی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میرے دوست ہیں، میرے درسی ساتھی ہیں، مولانا محمد زاہد صاحب جو ناظم تعلیمات ہے مدرسہ محمودیہ سروٹ۔ اسی طریقے سے مدرسہ محمودیہ سروٹ کے عربی کے سینئر مدرس مولانا جان عالم صاحب ہے، وہ بھی الحمدللہ تشریف فرما کھانے کے لیے گئے۔ ایک لمبی فہرست ہے، مولانا محمد ہاشم صاحب ہے جن کی صدارت میں پروگرام چل رہا ہے۔ یہ حضرات جیسے بات دیگر ہے، آپ حضرات کے سامنے انتہائی قیمتی باتیں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ کہنے والا آدمی اور کسی بھی پروگرام میں، کسی بھی جلسے میں جب شریک ہو اور بات سنے، میرے بزرگوں، یہ نظر نہ رہنی چاہیے کہ کہنے والا کون ہے، نظر یہ ہونی چاہیے کہ بات کس کی کہی جا رہی ہے۔ لا تنظر الى من قال انظر الى ما قیل، یہ مت دیکھو کہہ کون رہا ہے، یہ دیکھو کس کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، کس کی بات کہی جا رہی ہے، اس جانب توجہ کرو۔
اور میرے بزرگوں، مدرسے میں آنا، جلسے میں آنا، پروگرام میں شرکت کرنا، اس نیت سے شرکت کرنی چاہیے کہ جو دین کی باتیں ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ یہ نیت نہیں کہ بھائی جلسے میں جا رہے ہیں محض دیکھنے کے لیے کون آدمی کیسی تقریر کرے گا، کون آدمی کیسی باتیں کرے گا، کون آدمی اچھی تقریر کرے گا، کون کتنے وقت تقریر کرے گا۔ اس بنیاد پر شرکت کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ شرکت اس بنیاد پر ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو باتیں ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ ان کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، ان کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ باتیں ہونی چاہیے۔ گزشتہ سال میں حاضر ہوا اور تعلیم کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ اس وقت میں مجھے 2-3 اہم باتیں عرض کرنی اور ان کا تعلق ہمارے جوانوں سے بھی ہے، ہمارے بچوں سے بھی ہے، ہمارے بوڑھوں سے بھی ہے اور ہمارے مردوں سے بھی ہے، ہماری عورتوں سے بھی ہے۔ پیاری ماں بہنیں مستورات پردہ نشین، ان سے بھی ان باتوں کا تعلق ہے۔ دیکھو آج دنیا میں، اور آپ نے بہت سارے بیان سنے، بڑی تقریریں سنے اور سنتے چلے آ رہے ہیں، اور تقریریں ہوتی، واضح و نصیحت کی جاتی، معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، گھر بگاڑ ہے، گھر سے باہر نکلے محلے کا بگاڑ، محلے سے آگے بڑھے شہر کا بگاڑ، شہر سے آگے بڑھے علاقے کا بگاڑ، ضلع کا بگاڑ، صوبے کا بگاڑ، ملک کا بگاڑ، پوری دنیا کا بگاڑ۔ میرے بزرگ بگاڑ ہے اور زبردست بگاڑ ہے۔ ایک لفظ میں اگر یہ کہہ دیا جائے تو اس بگاڑ کا سدھار اور سدھار کی شکل ایک جملے میں ہے، وہ زبردست کی جاتی ہے، اور یہ جملہ یہ ہے کہ میرے بزرگوں اس پورے بگاڑ کا علاج دین میں ہے، دینداری میں ہے۔ آدمی کی زندگی میں دین آئے گا تو بگاڑ سے دوری ہوگی، بگاڑ زندگی سے نکلے گا اگر دین آئے گا۔ گھر کا بگاڑ، سب سے پہلے بنیادی بگاڑ گھر کا بگاڑ، اپنی ذات کا بگاڑ، ہمارے گھروں میں بگاڑ ہے۔ معاشرہ سنورے گا اپنے گھر سے سنورے گا۔ اگر گھر میں بگاڑ ہوگا میرے بزرگوں، آگے چل کر کے کیسے سدھار پیدا کیا جا سکتا ہے؟ سب سے بنیادی بگاڑ ہمارے گھر کا بگاڑ ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں فکر کرنی، ہمیں سوچنا ہے، اور گھر میں اس وقت تک بگاڑ رہے گا جب تک قرآن احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی اور اپنی زندگی کی سمت کو طے نہیں کریں گے۔ ایک باپ ہے، باپ کو کس طریقے سے باپ ہونے کی حیثیت سے اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اولاد ہے، اولاد کو اولاد ہونے کی حیثیت سے ماں باپ کے ساتھ میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں، اولاد پر ماں باپ کے حقوق قرآن بھرا ہوا ہے، احادیث شریفہ بے شمار حدیثیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی عظمت کو بیان کیا ہے، ماں باپ کی کبریائی کو بیان کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بلکہ اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، جوانوں کو، بچوں کو مخاطب بنا کر کے فرما دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہ رب کائنات نے فیصلہ کر لیا، رب کائنات نے یہ چیز طے کر دی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں ٹیکنا ہے، سجدہ نہیں کرنا ہے، کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ وبالوالدین احسانا، ہاں اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی، ان کی خدمت کرنی ہے۔ کتنی اطاعت کرنی، کتنی خدمت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں آگے فرماتے ہیں، اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف، کہ اگر ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور بیچاروں کو تمہارے سہارے کی ضرورت پیش آ جائے، اولاد کی، بیٹے کی، بیٹی کی سہارے کی ضرورت پیش آ جائے، تو فرمایا لا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں، بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے بات کرو، گفتگو کرو تو شستہ اور شائستہ الفاظ استعمال کرو،
پیار بھرے الفاظ استعمال کرو, ان سے پیاری پیاری باتیں کرو, ایسی باتیں کرو کہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے کسی لفظ سے تمہارے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے. ولا تقل لهما اف, ان کو اف تک نہ کہو, ان کے ساتھ میں بدسلوکی نہ کرو, ان کے سامنے بلند آواز سے مت بولو, ان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا گالی دینا نعوذ باللہ, اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. ان کے ساتھ میں مار دھاڑ کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. ان کے سامنے کوئی لفظ ایسا بھی نہیں بولنا ہے جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچ جائے. ولا تقل لهما اف. بھائی کچھ صاحب اس میں بیٹھے پنڈال میں بیڑی پی رہے ہیں. میری سے درخواست ہے کہ یہ محفل دینی محفل ہے, کلام پاک کی باتیں ہو رہی ہیں, احادیث کی باتیں ہو رہی ہیں. اس میں کلام پاک کی بھی بیعت بھی ہے, احادیث کی بیعت بھی ہے, اس لیے یہ چیزیں بند کر دی جائے فوراً. ٹھیک ہے, انشاءاللہ خیال رکھیں گے سب لوگ. تو زندگی کا سنورنا اور زندگی کا بگڑنا اپنے گھر سے. اگر اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرے گی, حدیث شریف کے اندر یہ آتا ہے رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد, کہ اللہ تعالیٰ کی راضی ماں باپ کی راضی میں ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں. اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض, تو اپنے ماں باپ کو دیکھے. ہمارے ماں باپ اگر راضی ہے اللہ بھی ہم سے راضی ہے, ماں باپ اگر ناراض ہے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اور یہ فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, اتنی خدمت کرو کہ وہ خوش ہو جائے, اور ان کی ہر کام میں اطاعت کرو. صرف ایک کام کے بارے میں فرما دیا کہ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ماں باپ حکم دے, ماں باپ یہ کہ شرک کرو, ماں باپ یہ کہ نماز مت پڑھو, ماں باپ یہ کہ روزہ مت رکھو, اللہ کے احکام کو توڑنے کا اگر ماں باپ حکم دے تو وہ حکم نہیں ماننا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا, لیکن ان کو گالی مت دینا. اگر تم سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز مت پڑھو تو آپ کو نماز چھوڑنی بھی نہیں اور باپ کو گالی دینی بھی نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی نہیں کرنی ہے اور ماں باپ پر ظلم و زیادتی بھی نہیں کرنی. ماں باپ مشرک بھی ہے, ان کی بھی میرے بزرگوں عظمت کرنا چاہیے, اس کا حکم دیا گیا. کفر نہیں کرنا چاہیے, لیکن باپ ہونے کی حیثیت سے اس کا احترام لازم ہے. میرے بزرگوں ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں. ہمارے لیے تباہی مقدر بن چکی, گھر گھر تباہیاں بربادیاں ہم نے خود اس کو اپنے لیے مقدر بنایا ہے. ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض, ہم سے ہماری جانب سے ہمارے ماں باپ کو روزمرہ تکلیف پہنچے, بجائے اس کے کہ ماں باپ خوش ہو, ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلے. وہ ماں کے جس نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا, کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے اور کیسے کیسے مراحل سے وہ ماں گزری ہے. ہم کو جنم دیا اور جنم دینے کے بعد میں پرورش کا مرحلہ آیا, دودھ پلانے کا مرحلہ آیا, اور کس طریقے سے پالا ہے. کتنی راتیں اس ماں کی ایسی گزری جو بیچاری سو بھی نہیں سکی اپنے اس بچے کی خاطر. گود میں لے کر کے راتوں میں پوری دنیا سوتی ہوئی ہے, اور یہ ماں اس بچے کو گود میں لے کر کے اگر ذرہ برابر تکلیف ہو جاتی ہے بچے کو تو گھر کے کبھی اس کونے میں جاتی ہے, کبھی اس کونے میں جاتی ہے, کبھی بیٹھتی ہے, کبھی اٹھتی ہے, کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے, اور کبھی روتی ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہے, اللہ سے مانگتی ہے اے میرے آقا, اے رب کائنات, تو میرے بچے کو اے اللہ صحت عطا فرما دے, تندرستی عطا فرما دے, اس کی بیماری کو دور کر دے. ماں بل بلاتی ہے اور تڑپتی ہے, راتیں جاگ جاگ کر کے گزارتی. اور یہی نہیں بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ کبھی کبھی ماں فرط جوش میں اور فرط محبت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے یہاں تک کہہ جاتی ہے اے اللہ اگر بیماری دینی ہے میرے آقا مجھے بیمار کر دے, لیکن میرے بچے کو صحت عطا فرما دے. یہ مائیں ہیں اور یہ ماؤں کے جذبات ہیں, یہ ماؤں کے احساسات ہیں. میرے بزرگ صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اے اللہ کے رسول, میں نے اپنی ماں کو اپنے شانوں پر بٹھا کر کے اپنے منہوں پر بٹھا کر کے میں نے بیت اللہ کا طواف کرایا ہے, اس کو حج کرایا ہے. اے اللہ کے رسول کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ہم ستائے ماں کو,
ہم تکلیف پہنچائے ماں باپ کو اور پھر یہ سمجھتے رہے کہ ہماری رزق میں برکت آئے گی، ہمیں عزت ملے گی، ہمیں راحت ملے گی، قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے کبھی بھی ایسے کمبخت آدمی کو عزت اور راحت نہیں مل سکتی جو ماں باپ کے دل کو دکھاتا ہے، ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کبھی اس کو عزت نہیں ملے گی، کبھی اس کو راحت نہیں ملے گی اور زندگی بھر رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آخرت کے اندر میں رسوائیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول میرے اپنی والدہ کو، اپنی بوڑھی اماں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کے بیت اللہ کا طواف کرایا، میں نے اس کو حج کرایا، بتلائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے بزرگوں، آقا نے فرمایا میرے جوان ساتھیوں، ہماری زندگی میں ہم سے بھولیں ہو رہی ہیں، ہم سے بڑی چوکیں ہو رہی ہیں، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ یہ ہماری بڑی بھول ہے، جو چیز اور جو انتہائی بڑا سرمایہ ہمارے لیے ہے، ہماری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا جو مدار ہے ہمارے ماں باپ، ہم نے اپنے ماں باپ کو فراموش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس صحابی سے کہا کہ کیا بات کرتے ہو کہ تم نے اپنی ماں کو اپنے شانوں میں بٹھا کر کے، کانوں میں بٹھا کر کے بیت اللہ کا طواف کر کے یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہاری ولادت کے وقت میں، تمہاری پیدائش کے وقت میں تمہاری والدہ کی زبان سے جو کراہنے کے ایک مرتبہ آہ اور آواز نکلی تھی، اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکے۔ ہم کیا کرتے ہیں اور کتنا حق اپنے ماں باپ کا ہم ادا کرتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جہاد میں خرچ کرنے سے افضل ہے وہ خرچ جو خرچ ماں باپ پر کیا جاتا ہے۔ جہاد میں خرچ کرنے سے افضل اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا۔ ماں باپ پر خرچ کرنا یہ نہیں کہ ویسے جا رہا ہے، بڑا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے، بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ میرے بزرگوں، اس لیے ہم اور آپ یہ وعدے کریں اور ارادے کریں کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں، جب ماں باپ کا ذکر آتا ہے تو دل بھر آتا ہے اور بار بار اور بہت کچھ کہنے کو طبیعت چاہتی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، لیکن انجام اور نتیجے کے طور پر یہ کہتا ہوں، اگر دنیا میں 3 چیزیں چاہتے ہو، وہ تینوں چیزیں ماں باپ کے قدموں سے ملے گی۔ اگر زندگی کا سکون چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، عافیت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو اور مال و دولت چاہتے ہو، عزت ماں باپ کے قدموں میں ملے گی، مال و دولت ماں باپ کے قدموں میں ملے گا اور زندگی کا سکون بھی ماں باپ کے قدموں میں ملے گا۔ ماں باپ کے قدموں میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ ماں باپ کو خوش رکھنا چاہیے۔ اگر ماں باپ ناراض ہو جائے، میرے بزرگوں سمجھیے یہ تباہی ہے، بربادی ہے۔ صحابی ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور واقعہ سنے تو اندازہ ہوگا آپ کو۔ حضرت علقمہ ہے اور حضرت علقمہ عام آدمی نہیں، صحابی ہے، اور صحابی کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کا کتنا بڑا کتب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، اللہ کا ولی ہو، کتنا بھی ہو، صحابی کے بدن کے بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ہوتے صحابی حضرت علقمہ۔ وفات کا وقت قریب ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، لوگ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، تلقین کر رہے ہیں، لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی، علقمہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، ایسا لگتا ہے کہ آخری وقت ہے، کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا، اور ان سے کہا جائے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ کیا معاملہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہ ہاں ہے، ماں زندہ ہے۔ معلوم کیا، ذرا ماں سے معلوم کرو کہ وہ راضی ہے یا اپنے بیٹے علقمہ سے ناراض ہے۔ تو ماں سے معلوم کیا گیا۔ حضرت علقمہ کی والدہ نے فرمایا اور کہا کہ میں اپنے بیٹے علقمہ سے ناراض ہوں، میں ناراض ہوں اپنے بیٹے علقمہ سے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علقمہ کی ماں سے جا کر کہو کہ یا تو وہ یہاں آ جائے یا میں خود وہاں حاضر ہوتا ہوں اور ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے گئے، حضرت علقمہ کی والدہ تشریف لائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اے القما کی والدہ تو اپنے بیٹے سے کیوں ناراض؟ تو حضرت القما کی والدہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میرا بیٹا تہجد گزار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، بڑی عبادت کرنے والا ہے، شب بیدار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں اپنے بیٹے سے اس لیے ناراض ہوں جب وہ مجھ سے بولتا ہے تو اس طریقے سے اچھی طریقے سے نہیں بولتا جس طریقے سے بیٹے کو ماں سے بولنا چاہیے، ایسے نہیں بولتا، اچھی طریقے سے نہیں بولتا ہے، اس لیے میں ناراض ہوں۔ کہا کہ اپنے بیٹے القما کو معاف کر دو۔ کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف نہیں، القما کو معاف نہیں کر سکتی میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرات صحابہ کرام سے کہ جاؤ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، اور لاؤ اکٹھی کر کے لکڑیاں، القما کو ان لکڑیوں میں آگ لگا کر کے اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ اب حضرت القما کی والدہ ماں آخر ماں ہوتی ہے، ماں آخر ماں ہوتی ہے، بیٹا کتنا بھی ستا لے، ماں کو کتنا بھی ماں پر زیادتی کرے اور ماں کو کتنی بھی وہ گالیاں دے دے، لیکن میرے بزرگوں اگر بیٹے کے ذرہ برابر بیٹے کو تکلیف ہوگی اور اگر اس کے پیر میں کانٹا چبھے گا تو ماں اس کی بھی آہ بڑھے گی، ماں کے دل کو اس کی بھی تکلیف ہوگی۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ حضرت القما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بارے میں جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آگ کے اندر ان کو ڈالا جائے گا تو حضرت القما کی والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالیں گے؟ نہیں نہیں، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے القما کی والدہ اگر یہ دنیا کی آگ سے بچ گیا تو کل قیامت میں آخرت کی آگ سے نہیں بچ سکے گا، تمہاری ناراضگی کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اب بتلاؤ جہنم کی آگ پسند کرتی ہو یا یہاں کی آگ پسند کرتی ہو؟ القما کی والدہ نے کہا اے اللہ کے رسول تم گواہ رہو، میں نے اپنے بیٹے القما کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بیٹے القما کو معاف کر دیا۔ جا کر کے دیکھا حضرت القما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری۔ یہ ہوتی ہے ماں، یہ ہوتا ہے ماں کا دل، اور یہ ہوتی ماں کی خدمتیں۔ اگر ایک صحابی ہے محض اچھی طریقے سے اپنی ماں سے بات نہ کرنے کی بنیاد پر ماں ناراض ہو گئی اور صحابیت کا مقام ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اپنے بارے میں تصور کریں ہمارا کیا ہوگا، کتنی مرتبہ ہم اپنی ماں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ماں کو گالیاں دے دے، ماں کو برا بھلا کہہ دے، ماں کے ساتھ میں اس طریقے سے بولے جس طریقے سے نوکرانی کے ساتھ بولا جاتا ہے، ایسے ماں کو حکم لگائے جسے نوکرانی کو حکم لگایا جاتا ہے۔ ہونے تو یہ چاہیے ماں کی خدمت کی جائے، اس کے پیروں کو دبایا جائے، اس کے کپڑوں کو دھویا جائے، اور جتنا ہو سکے میرے بزرگوں اگر زندگی کے اندر یہ تین چیزیں چاہتے ہو تو ماں باپ پر قربان ہو جائیے اور ماں باپ کے قدموں میں گر جائیے اور ماں باپ کے پیروں کو دبا کر کے ان تینوں چیزوں کو حاصل کر لیجئے۔ انشاءاللہ عزت بھی ملے گی، زندگی کا سکون بھی ملے گا، اور رب کائنات اور واقعے سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ ہے ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی اطاعت۔ ہمارے گھر کے اندر پریشانیاں، بے چینیاں، بے برکتیاں، رزق میں برکت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی زندگی کا، اپنے گھر کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گھر کا موازنہ ہمیں دیکھنا چاہیے کیا خامی ہے، کہاں سے ہمارے اندر سے خامی چل رہی ہے۔ تو یہ تو بنیادی چیز ہے۔ تو باہر کیا ماں باپ کی خدمت کرنے کی آپ حضرات نیت کر رہے ہو بھائی؟ اچھا آپ حضرات میں سے جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا وہ ہاتھ اٹھاؤ گا۔ سب کریں گے، سب کریں گے، آپ اٹھا کے بتلاؤ انشاءاللہ سب کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ اگر کسی کی ماں یا کسی کا باپ ناراض ہو تو میرے بزرگوں یہ وعدے کرے، ارادے کرے کہ انشاءاللہ ہمیں کچھ کرنا پڑے ماں باپ کو خوش کریں گے، اور ماں باپ کو خوش کرنے میں نہ برس لگیں گے، نہ 10-20 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑیں گے۔ ماں کے پاس جا کر کے ایک بیٹا یہ کہہ دے کہ اماں جان میری غلطی کو معاف کر دے، اے اماں جان میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا، میری آخرت کے بننے اور بگڑنے کا مدار تمہاری راضی اور ناراضگی پر ہے۔ میرے بزرگوں ایسی کوئی ماں نہیں ہے جو اتنا کہنے پر اپنے بچے کو معاف نہیں کرے گی۔ اپنے باپ بھی معاف کر دے گا، ماں بھی معاف کر دے گی، اور زندگی انشاءاللہ بن جائے گی، زندگی انشاءاللہ سنور جائے گی۔ باہر کے دوسرے علماء کرام بھی یہاں تشریف فرمائے، بہت تقاضے ہیں اور لمبی فہرست ہے مجھے یہ، اور اصل میں ماں باپ پر اولاد کے کیا حقوق ہے، ماں باپ کے اولاد پر حقوق
یہ تو ادا کرنے ہیں اولاد کو، لیکن کچھ ماں باپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں انشاءاللہ کسی موقع پر پھر عرض کریں گے، دوسرے علماء کرام عرض کریں گے۔ ماں باپ اگر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے تو پھر اولاد بھی اپنی ذمہ داریاں کو نبھائے گی، ماں باپ اگر نہیں نبھائیں گے اپنی ذمہ داری کو تو پھر اولاد سے یہ امید نہ رکھے کہ وہ ذمہ داری نبھا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، جو تشریف رکھے ہیں تشریف رکھے، جانے کی فضا نہ بنائے، جانے کی فضا نہ بنائے، تشریف رکھے ہے، برے آدمی ہے، وقت کا بھی تقاضا ہے، سردی لگے ہوگی ماشاء اللہ، مفتی صاحب کی طبیعت خوش ہو گئی، اور جو آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے پیڑ سے حضرت مولانا مفتی محمد اقبال صاحب، زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، 2-3 علماء حضرات اور ہیں، اور شاید مظفر نگر میں پہلی بار حاضر ہوئے ہیں جن کو میں نے